کہ پی ٹی آئی کے تمام لوگ پریس کانفرنس کر رہے ہیں اور یہ احساس دلانے کی کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان میں بھی بنگلہ دیش کی طرح حالات ہو رہے ہیں، اور آپ نے دیکھا کہ اسٹوڈنٹس کو نکال کے اور وہ ایک اسٹوڈنٹس کی موومنٹ جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ چلانے لگیں اور پٹیالہ کے باہر جو ہے وہ دھرنا دینے لگے۔ اچھا، ایک تو میں یہ ضرور کلیریفائی کروں، میں نے دیکھی ہیں 2-3 چیزیں، اس کو میں ثبوت کے ساتھ انشاءاللہ آپ کے ساتھ آؤں گی۔ جو کچھ انہوں نے ویڈیوز جاری کی ہیں اس میں میجورٹی اوورسیز ہیں، اور ایک جو جن کو وہ کہہ رہے ہیں کے پی کے سے کوئی شاید ان کا لڑکا پکڑا گیا، اس کا افغانستان کا آئی ڈی کارڈ ہے۔ سو یہ تو ڈاٹس جہاں جہاں مل رہے ہیں نا، جیسے جیسے مل رہے ہیں، ہم کچھ سوئے ہوئے نہیں ہیں، پاکستان کے ادارے جو ہے نا وہ جاگ رہے ہیں، ان کو معلوم ہے، اور اب چونکہ یہ اپنا دکھا چکے ہیں کہ یہ فتنہ فساد کس حد تک جا سکتا ہے۔ یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ جو وہ بنگلہ دیش کے اندر جو طلبہ نکلے، ان کے پاس ایک ایجنڈا تھا کہ ان کو ملازمتوں کے اوپر کوئی ایشو تھا، پھر یہ کہ 15 سال سے ایک حکومت چل رہی تھی، اور وہ جو طلبہ نکلے ان کے والدین بھی ان کے ساتھ تھے۔ میں پوچھنا چاہتی ہوں عمران خان صاحب کے اپنے بچے کہاں ہیں؟ دوسرے کے بچے آج بھی 9 مئی کے اندر یا کچھ بچے جو ہے وہ ملٹری ٹرائل بھگتیں گے یا جو ہے وہ جیلوں میں سڑ رہے ہیں۔ عمران خان کے بچے جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے لندن کی پرفضا مقام پہ جو ہے وہ گولڈ سمتھ ہاؤس میں ایک لگژری لائف گزار رہے ہیں، دوسروں کے بچوں کو کہہ رہا مرنے کے لیے باہر آؤ۔ کیوں آئیں گے بچے باہر؟ ہمارے ملک کے بچوں کے ہاتھ میں کلاشنکوف، پیٹرول بم یہ نہیں ہوگا، ہمارے ملک کے بچوں کا مقدر یہ نہیں ہے۔ اس کے بچے جو ہے وہ بڑے بڑے جو ہے وہ انسٹیٹیوشنز میں پڑھے، ہمارے بچے جو ہے وہ انسٹیٹیوشن سے نکلیں اور ہاتھ میں پیٹرول بم پکڑ لیں اور جا کر جو ہے وہ تنصیبات کو آگ لگا دیں، یہ نہیں ہوگا۔ یہ عمران خان صاحب کی خام خیالی ہے۔ ان کا پہلے پلان تھا کہ ہمیں پاکستان کو ترکی بنانا ہے، بڑا شوق آیا تھا عمران خان کو ترکی بنانے کا، وہ نہیں بنا سکے۔ جب وہ کہا کہ وہ لیٹنا پڑتا ہے اپنے ٹینکوں کے آگے تو سارے جو ہے وہ گھروں میں بیمار ہو گئے تھے۔ اس کے بعد ان کا پروگرام بنا کہ پاکستان کو شری لنکا بنانا ہے اور پاکستان کو ڈیفالٹ کرانا ہے، جس کے اوپر IMF کو خط بھی لکھے، تمام تر سازشیں کی۔ جب وہ بھی نہیں ہو سکا، اب یہ بنگلہ دیش جو ہے وہ پلان لے کے آ گئے ہیں۔ اور ویسے ان کا میں کیا ہی کہوں، کل تک جو ہے وہ اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے جو ہے وہ ڈیلیٹ کرنے کے بعد ہمارے پاس تو موجود ہی ہے نا، کل تک شیخ مجیب جو ہے وہ ان کا ہیرو تھا، اس کو گلیمرائز کر رہے تھے۔ جب سے اس کے مجسمے نیچے اترے ہیں تب سے عمران خان کو اپنے مجسمے شاید اس کی شکل میں نیچے گرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ میڈم یہ بتائیے گا کہ ایک نیریٹو آ رہا ہے کہ پاکستان کے جھنڈے کے ساتھ پی ٹی آئی کا بھی جھنڈا لگانے، بالکل نہیں، نو، غلط ہے یہ، اور یہ پھر ایک فساد کریٹ کرنے کی کوشش ہے۔ انڈیپینڈنس ڈے ایک قوم کا ہوتا ہے اور قوم کا ایک ہی جھنڈا ہوتا ہے جو پاکستان کا جھنڈا ہے، اور پاکستان کے جھنڈے کے علاوہ کسی انڈیپینڈنس ڈے کے اوپر اور تھوڑے دن ہے بھائی سیاست کرنے کے لیے، اور تھوڑے دن ہے آپ کا جو ہے وہ یہ فساد کریٹ کرنے کے لیے، خدا کا واسطہ ہے مجھے سمجھ نہیں آتی۔ جس چیز پہ قوم خوش ہوگی ان کو تکلیف ہوتی ہے۔ جو پاکستان کی قوم انڈیپینڈنس ڈے منائے گی اس پہ ان کو پرابلم ہے۔ یہ پاکستان کی جان چھوڑ کیوں نہیں دیتے؟ یہ قوم کی خوشی کے ساتھ خوش کیوں نہیں دیتے؟ ارشد ندیم آیا ہے، اس کے اوپر ہر چیز پہ اعتراض ہے، اس کی جو ہے وہ حکومت نے جو اس کی سپورٹ کیوں کی تھی، کیسے نہیں کی تھی، ہم فلانے نے کان میں کیا کہہ دیا، مطلب سائیکوز ہو چکے ہیں، ان کے پاس اور کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے۔ انڈیپینڈنس ڈے پہ 14 اگست کو انشاءاللہ تعالی پورے پاکستان میں، بلکہ پاکستان سے باہر بھی جہاں پاکستانی رہتے ہیں، ایک جھنڈا، پاکستان کا جھنڈا جو ہے وہی ہر جگہ ہر ایک کے ہاتھ میں ہوگا۔ ان کو پہلے تو ان کو تمیز اور تہذیب سکھانی چاہیے کہ نیشنل ڈے ہے، یہ پولیٹیکل ڈے نہیں ہے، اور خدا کے واسطے نیشنل ڈے کو نیشنل ڈے رہنے دو۔ تھینک یو ویری مچ۔ کی شکل میں آپ پریس پیس کی شکل میں جو ہے وہ نظر آتی ہیں۔ ایک بہت جب چیف منسٹر صاحبہ نے اوتھ لیا اس کے فوراً بعد ایک بہت ہی اندھوناک اور ایک بہت تکلیف دہ واقعہ ثانیہ زہرا قتل کیس جو ہے اس کی شکل میں سامنے آیا، جس میں ایک بچی کو جو ہے وہ اس کے قتل کو خودکشی کا رنگ دیا گیا، اور اس کے ان لاز نے جو ہے وہ یہ کہا کہ اس بچی نے خود سے جو ہے وہ